عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها۔ الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى واللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ صلوات مل کر پڑھیں۔ دعائے پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں جتنے بھی عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت اس عظیم دینی درسگاہ میں تشریف فرما ہے، خالق آپ سب کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں اس دینی اور مذہبی درسگاہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کے علمی فیض سے اس علاقے کے مومنین کو بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن مومنین نے اس ادارے کو قائم کرنے میں علماء نے محنت کی، بنایا، دنیا سے چلے گئے، تعاون کر رہے تھے، معاونت کر رہے تھے، خالق ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ موجود مومنین و مومنات جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، علماء کرام جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، بالاخص جناب حجۃ الاسلام والمسلمین قبلہ محب الحسن خان صاحب، خالق ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خواتین جو پردے میں بیٹھ کر آل رسول کے فضائل اور ان کی سیرت سننے کے لیے آئی ہیں، خالق ان کو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے پردوں کی خالق حفاظت فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دورہ، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ سرکار حجت کے آپ سارے عاشق ہیں،
اظہار محبت فرمائیں۔ ان کی تاجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے محبت کے ساتھ باواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت و تقوی، خدا کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے۔ کریم اللہ نے، رحمان اور رحیم خالق رب نے ہم گناہگاروں پر یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ دنیا میں ہمیں عزت عطا کرنے کے لیے اور آخرت میں محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے اس کریم نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے میں دنیا کو خلق کیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ وقت بھی کم ہے اور آج میلاد کا دن بھی ہے، بلکہ آج کا دن درود کا دن ہے۔ یہ مٹھی مٹھی صلوات ڈر کے جو پڑھ رہے ہیں نا آپ کہ کہیں سید پور کے لوگ سن نہ رہیں کہ یہاں عاشقان رسول بیٹھے ہیں۔ ہاں صلوات، یا رسول اللہ، یا رسول علی سب سے بڑا اعزاز جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک سارے نبی جس سید الانبیاء کے امتی بننا چاہتے تھے، اللہ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا۔ حضرت موسیٰ نبی نے ایک تختی دیکھی، تختی دیکھتے ہی کہا میرے اللہ اس لوح پہ جو لکھا ہوا ہے نا، میں موسیٰ چاہتا ہوں جو کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے، میرے موسیٰ پڑھ تو صحیح لکھا ہوا کیا ہے؟ کہا میرے اللہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی امت آئے گی جو دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی، جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ دنیا میں سب سے آخر میں آئے گی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ میرے اللہ وہ امت مجھ موسیٰ کی امت کو بنا دے، وہ امت مجھ موسیٰ کی امت کو بنا دے۔ آواز قدرت آئی، او میرے کلیم موسیٰ، بے شک تو میرے ساتھ باتیں کرتا ہے، تمہیں اس کا امتی تو بنا سکتا ہو، وہ تیری امت نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے، وہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا جس کے صدقے میں اس جہان کو خلق کیا، جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، اس نبی کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک ہر نبی یہ دعا کرتا گیا کہ میرے اللہ مجھے آخری نبی کا امتی بنا دے۔ کیا نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے۔ ہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہیں روز قیامت اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا کے اٹھاؤں گا۔ یہ سارے نبی مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھیں گے۔ نبی کی دعا ہے نا، رد تو نہیں ہوتی۔ اللہ اگر نبی کی دعا قبول نہیں کرتا تو پھر کس کی کرے گا؟ دعا قبول ہوئی، تمام انبیاء سے کہا روز قیامت تمہیں میں اپنے مصطفیٰ کے
امتی بنا کر اٹھاؤں گا، انہی کی صف میں اٹھاؤں گا، میرے مصطفیٰ کے امتی بن کے اٹھو گے تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں جو آج کی دنیا میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ نبی مجھ جیسا، نبی مجھ جیسا، میں نبی جیسا، اور قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ نبی ہم جیسے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندھے، یہ تو کہا ہے نبی نے کہ میں تم جیسا، یہ تو نہیں کہا کہ تم بھی مجھ جیسے ہو، یہ تو نہیں کہا تم بھی مجھ جیسے ہو۔ ہاں یہ ہے کہ میں تم جیسا، اس لیے کہ میں چلتا بھی ہوں تم بھی چلتے ہو، میرے بھی دو ہاتھ ہیں تمہارے بھی دو ہاتھ ہیں، میرے بھی دو پیر ہیں تمہارے بھی دو پیر ہیں، ہاں میں کھاتا بھی ہوں تم بھی کھاتے ہو، میں تم جیسا ہوں لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے، تم پہ وحی نازل نہیں ہوتی۔ جب میں گلیوں سے چلتا ہوں تو میرے بدن سے خوشبو نکلتی ہے، تیرے بدن سے بدبو نکلتی ہے، تو کہتا ہے میں بھی نبی جیسا ہوں۔ اگر تیرے منہ سے لعاب دہن گر جائے، اس سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ مریض ہو جاتے ہیں۔ تیرے دہان سے، تیرے منہ سے اگر لعاب دہن گر جائے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اگر مصطفیٰ کے منہ سے لعاب دہن گر جائے تو کنویں کا کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑا فرق ہے؟ کہتا ہے میں مصطفیٰ جیسا ہوں، ذرا اپنے آپ کو بھی دیکھ۔ اور میں کہا کرتا ہوں جب یہ کہنا کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں، کبھی بڑے شیشے کے آگے کھڑا ہو کر دیکھ کر کہا کر یا صاحب الجمال یا سید البشر، خوبصورت جملے کہے ہیں کہ اے صاحب جمال، اے تمام انسانوں کے سردار، من وجہکل نور لقد نور القمر، سید الانبیاء کی عظمت یہ ہے کہ جس کے چہرے کی روشنی سے چاند روشنی لیتا ہے۔ من وجہک نور لقد نور القمر، چاند میں اگر روشنی دیکھنی ہو تو یہ زہرا کے بابے کے چہرے کا نور ہے۔ ہاں ایک جملہ کہوں سید الانبیاء کی عظمت کا جملہ کہ میں نے پڑھا ہے تاریخ میں، جس گلی سے زہرا کے بابا گزر کر جاتے تھے کئی کئی دن اس گلی میں خوشبو رہ جاتی تھی، اور اگر باہر سے کوئی آتا نبی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، نبی سے ملنا چاہتا تھا، اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ نبی کہاں ہے، زہرا کے بابا کہاں ہے، حسنین کے نانا کہاں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتا، زہرا کے بابا سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ کسی سے پوچھتا نہیں تھا، اسے پتا تھا یہ جو خوشبو بتا رہی ہے یہی سے زہرا کا بابا گزرا ہے، اس خوشبو کے پیچھے چلتا تھا۔ اور ابھی سید الانبیاء دنیا میں نہیں ہے، ابھی نور مصطفیٰ پیشانی عبداللہ میں ہے، ابھی نور مصطفیٰ پیشانی عبداللہ میں ہے۔ جناب عبداللہ کا عالم یہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا سایہ بنا کے چلتا ہے۔ ابھی نور مصطفیٰ دنیا میں نہیں، عبداللہ کی پیشانی میں ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ بنا کے چلتا ہے۔ اگر درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، درخت خوش ہے تو تازے میوے لگ جاتے ہیں، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر زمین پہ بیٹھتے ہیں تو زمین کے نیچے سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا حامل نور مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے نور کے حامل میرا تجھ پہ سلام ہو، اے نور مصطفیٰ کے حامل میرا تجھ پہ سلام ہو۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ جیسا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر مجالس میں آپ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں، ہاں آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں نا اس مجلس میں، اس محفل میں، جشن میں، آپ میں سے کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ توجہ نہیں کی جملے میں، جتنے بھی بیٹھے ہیں نا آپ میں سے کوئی ایک جیسا نہیں ہے۔ جب پوری کائنات کی مخلوق ایک جیسی نہیں ہے تو یہ مصطفیٰ جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مصطفیٰ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دستخط کرتے ہیں نا کاغذوں پر، پٹواریوں کے پاس تو جاتے ہیں نا، سارے جاتے ہو نا پٹواریوں کے پاس، وہ دستخط کرواتے ہیں نا، دستخط کے بعد آگے کاغذ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہ سرکار اس پہ انگوٹھا بھی لگاؤ۔ بھئی جب دستخط ہو گئے ہیں تو انگوٹھا کس بات کا؟ جب دستخط ہو گئے ہیں
تو کافی ہے نا. یہ انگوٹھا کس بات کا؟ وہی پٹواری کہتا ہے 10 خط جعلی ہو سکتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. یہ انگوٹھے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا 2 نمبر، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے. بہت بڑی عظمت ہے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، سید الانبیاء کا امتی بنایا. بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، اللہ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو روز قیامت محشر کے میدان میں اپنے عاشقوں کو چن چن کے جہنم سے بچائے گا. کہے گا میرے پروردگار یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے. ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی، پیغمبر اپنے عاشقین کے لیے دعا کرتے ہیں، امیر المومنین اپنے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، رسول اپنی امت کے ایک ایک فرد کے لیے دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود بہت بڑا صحابی ہے اور معتمد امیر المومنین کا. میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھنے والا تھا نا، مصائب نہیں پڑھ رہا، اعتماد کا جملہ کرو، کتنا بڑا معتمد تھا. امیر المومنین نے کسی کو اطلاع نہیں کی، جناب عبداللہ بن مسعود کو اطلاع کی کہ رات کو دختر پیغمبر کا جنازہ اٹھے گا. یعنی اتنی قریبی مخلص صحابی تھا. اے یا رسول اللہ آرنی الحق، اللہ کے رسول میں حق دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے حق دکھاؤ. حق سننا اور بات ہے، اپنی آنکھوں سے حق دیکھنا اور بات. یا رسول اللہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں، ادخل فی ھذا الباب. عبداللہ حق دیکھنا چاہتے ہو نا، اس حجرے کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کمرے کے اندر داخل ہو جاؤ. عبداللہ کہتے ہیں میں نے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میں حق دیکھنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا اس حجرے کے اندر داخل ہو جاؤ. عبداللہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے حجرے میں پہلا قدم رکھا میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی. میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی. میں نے حق دیکھنے کی خواہش کی، میں نے علی کے چہرے کو دیکھا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے علی کے چہرے کو دیکھا، علی نے مصلی عبادت بچھایا، حق نے حق کی بارگاہ میں نماز شروع کر دی. میں فضائل کے جملے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے نا مولوی ہے نا نماز کی طرف آ رہا ہے، صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اگر مدرسے میں نماز کی باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ پھر بھی ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں. یہ درسگاہ آل محمد ہے. اگر یہاں پر بھی مکتب تشیع کی ترجمانی نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ اگر یہاں پر بھی صحیح عقائد نہیں بتائیں گے تو کہاں بتائیں گے؟ دشمن منبر پہ آ کر باطل بتانے میں شرم نہیں کرتا، ہمیں حق بتانے میں کون سا شرم آنا چاہیے؟ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند. پھر بھی صلوات پڑھ لیں باواز بلند. دو عظیم ہستیاں جن کی آج میلاد کا دن ہے، ان کے اصل وارث سید تشریف لے آئے ہیں. میں 2-4 جملے فضائل کے اصل جشن پڑھیں گے قبلہ انشاءاللہ. ہمارے محترم ہے، واجب الاحترام ہے، تو میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ان کو زیادہ دیر بٹھاؤں. بہرحال اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. یہ درسگاہ مکتب اہل بیت کے ترجمان ہے. یہاں پر اگر ترجمانی نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ ہاں عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے خواہش کی کہ حق دیکھنا چاہتا ہوں. رسول نے کیا کہا؟ حجرے میں چلے جاؤ. کہتے ہیں میں جیسے داخل ہوا میری نگاہ علی کے چہرے پہ پڑی. میں نے علی کو دیکھا، علی نے عبادت شروع کر دی، حق نے حق کی بارگاہ میں نماز شروع کر دی. میں کہا کرتا ہوں دنیا والوں تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ پہ یقین رکھا ہے، اللہ کی نشانی کو دیکھ کر زمین کو دیکھا، آپ نے یقین کر لیا اس کا کوئی بنانے والا ہے. پہاڑ کو دیکھا، آپ نے یقین کر لیا کوئی پہاڑ کو بنانے والا ہے. آسمان کو دیکھا، آپ نے یقین کر لیا کوئی آسمان کو بنانے والا ہے. تم نے اللہ کو مانا، اللہ پہ یقین کیا، اللہ کی نشانیوں سے. ہم نے اللہ کو مانا علی کے سجدوں سے. ہمیں یقین ہوا جسے علی سجدے کرتا ہے خالق وہی ہے. تم نے نشانیوں سے مانا،
ہم نے اللہ کو مانا علی کے سجدوں سے، اور علی خود فرماتے ہیں معبدتو کا خوفن میں نار کا ولا تمن لجنت کا، اے میرے اللہ علی تجھے سجدے اس لیے نہیں کرتا کہ علی کو جہنم کا ڈر ہے، اس لیے کہ جہنم سے وہ ڈرتا ہے جو تیرا نافرمان ہو۔ علی نے کبھی نافرمانی نہیں کی، میں تیری جنت کی لالچ میں بھی تجھے سجدے نہیں کرتا، اس لیے کہ جنت میرے حسنین کی جاگیر ہے، پھر علی سجدے کیوں کرتا ہے؟ بل وجدتک علی العبادہ، اے میرے اللہ پوری کائنات میں علی نے دیکھا ہے، علی نے جب دیکھا ہے سجدوں کے لائق فقط تجھے پایا ہے، سجدوں کے لائق فقط تو ہے، جسے علی جیسا امام سجدے کرے خالق وہی ہے نا۔ ہاں حق نے حق کی بارگاہ میں عبادت شروع کر دی۔ عبداللہ کہتا ہے میں حق کو دیکھتا رہا، حق کے چہرے کو دیکھتا رہا، علی حق کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ جب دوسری رکعت میں قنوت کے لیے علی حیدر کرار نے ہاتھ بلند کیے نا، دعا مانگ اللہم اغفر شیعتی بحق اخی محمد المصطفیٰ، اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی مصطفیٰ کا واسطہ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنا عظیم ہے وہ شیعہ جس کا امام اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کرے۔ میں نے امام حسن مجتبی سے بھی یہ روایت پڑھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میں نے دیکھا میری ماں دختر پیمبر سیدہ طاہرہ جب مصلی عبادت پہ آتی ہے اپنے شیعوں کے نام لے لے کر دعا کرتی ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ شیعہ، امام دعا کرے، سیدہ دعا کرے، میرے اللہ تجھے میرے بھائی مصطفیٰ کی عزت کا واسطہ علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ عبداللہ کہتے ہیں علی نے دعا ختم کی، میں حجرے سے باہر آیا، جب باہر آیا تو کیا دیکھا؟ زہرا کے بابا نماز پڑھ رہے ہیں، حسنین کے نانا بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں حسنین کے نانا کے چہرے کی زیارت کرتا رہا، سید الانبیاء نماز پڑھتے رہے۔ جب دوسری رکعت میں آئے تو نبی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم اغفر امتی بحق اخی علی ابن ابی طالب، اے میرے اللہ تجھے میرے بھائی علی کا واسطہ مجھ مصطفیٰ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، مجھ مصطفیٰ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، اندر گیا نبی کہ جانشین علی نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنے شیعوں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ باہر آیا تو محمد عربی دعا کر رہے ہیں۔ کہتے میرے ذہن میں آیا کہ سید الانبیاء اگر دعا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ علی کا دے رہے ہیں، قبلہ موجود ہے اور بھی واقعے بہت سارے ہیں جس میں نبی نے ہر دعا میں علی کا واسطہ دیا۔ بیمار آیا کہا بحق علی ابن ابی طالب، جس کو رزق چاہیے تھا وہ آیا کہا بحق علی ابن ابی طالب، اگر کوئی پریشان آیا کہا بحق علی ابن ابی طالب۔ دو شخص موجود تھے، کہا کبھی وہ وقت بھی آئے گا جس میں نبی ہمارا نام لے گا، کہا ایک وقت آئے گا جب علی خود مریض ہو جائیں گے، علی دعا کے لیے آئیں گے، اس وقت نبی ہمارا نام لے گا۔ ایک دن علی آئے کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ یہ خوش ہو گئے، آج علی بیمار ہو کے آئے، آج علی کی آنکھوں میں درد ہے، آج نبی دعا کریں گے، ہمارا نام لیں گے۔ اب نبی نے دعا کیا، فرمایا اللہم اشفا علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب، اے میرے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا کر دے، تجھے علی کا واسطہ علی کو شفا عطا کر۔ عبداللہ کہتے میں پریشان تھا، اندر گیا علی نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، باہر آیا تو نبی علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ میں پریشان ہوا، نبی کی نماز ختم ہوئی، میری طرف دیکھا، فرمایا یا عبداللہ اکفرت بعد الایمان، کیا مومن ہونے کے بعد کافر بن رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ میری 1000 اولادیں آپ پر قربان ہو جائیں، میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ میں کون ہوتا ہوں سوچنے والا، صرف اتنا ہی سوچ رہا تھا کہ اندر گیا آپ کا واسطہ علی دے رہے تھے، باہر آیا تو آپ نے علی کا واسطہ دیا، سوچ فقط یہی رہا تھا۔ فرمایا عبداللہ یاد رکھ جب علی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اللہ کی بارگاہ میں، پوری کائنات میں علی نے نگاہ دوڑائی، پوری کائنات میں اللہ کے نزدیک مجھ سے بہتر علی کو کوئی نظر نہیں آیا، اور جب میں نے نگاہ دوڑائی اللہ کی بارگاہ میں علی سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ پوری کائنات
کائنات میں علی سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے فرمایا سلیمان یاد رکھنا لو سالک الناس اللہ طریقن وعلی ابن ابی طالب اللہ طریقن آخر وَتْرُكْ النَّاسَ وَاسْلُكْ طریق علی ابن ابی طالب۔ اے سلیمان یاد رکھنا اگر ساری دنیا ایک راستے پہ چل رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ چل رہا ہو، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے پیچھے چلنا۔ انہو طریق الحق و طریق الجنہ، علی کا راستہ حق کا بھی ہے اور جنت کا بھی ہے۔ علی کے راستے کو نہ چھوڑنا۔ بس وقت بالکل قریب ہے ختم ہونے کو۔ میں چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ ابتدا میں جملہ عرض کیا نا 2-3 میں، جشن انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے قبلہ۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جو کائنات کے لیے رحمت بن کے ایک پیغام کے طور پر مکے کی زندگی کا ایک نمونہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک خاتون کام کیا کرتی ہے، وہ جب بھی نبی گلی سے گزرتے ہیں سارے دن کا جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ زہرا کے بابا پہ ڈال دیتی ہے۔ سیرت پیغمبر یہ ہے، بڑا تاریخی جملہ کر رہا ہوں۔ صحابیہ یا رسول اللہ مکے کی گلیاں اور بھی ہیں، راستے اور بھی ہیں، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتی، وہ سارے دن کا کوڑا کرکٹ آپ پہ ڈال دیتی ہے۔ یا رسول اللہ مکے کی اور گلی اختیار کر لو، راستہ بدل دو، یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتی۔ خدا کی قسم حسنین کے نانا نے کائنات کو سمجھانے کے لیے کائنات کا قیمتی جملہ کہا کیا کہہ رہے ہو، اگر ہدایت راستہ بدل دے تو گمراہی کا علاج کون کرے گا؟ میں ہادی بن کے آیا ہوں، اگر میں راستہ بدل دوں اس کا علاج کون کرے گا؟ ایک دن نبی گزرے تو اس نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ حضور فرماتے کیا وہ مر گئی ہے؟ دنیا سے چلی گئی، شہر چھوڑ دیا، گھر بدل دیا؟ نہیں یا رسول اللہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے، گھر میں ہے، بستر بیماری پہ۔ اپنے صحابہ سے کہا تیاری کرو، اس کی عیادت کے لیے جانا ہے۔ ہاں اس کی عیادت کے لیے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ کس کی عیادت کے لیے؟ جس عیادت کے لیے جس کی جا رہے ہیں وہ مومنہ ہے، وہ نمازی ہے، اس کا کردار اچھا ہے، کون ہے؟ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، نبی کی توہین کرتی ہے۔ نبی نے کہا عیادت کے لیے جانا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی مومنین کی، مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی، آپس میں گلی میں رہتے ہیں، سگے بھائی ہیں، آپس میں مومن ہیں، تھوڑی سی نفرت آ جائے، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، تھوڑا سا کینہ آ جائے، گھر جانا چھوڑ دیتا ہے۔ سیرت پیغمبر دیکھ، مشرکہ کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتا۔ وہ کافرہ عورت کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں زمین کا مسئلہ آ جائے، بہنیں اپنا حصہ مانگ لینا، گھر نہیں جاتا۔ کیوں؟ ظلم کیا ہے؟ نہیں، اس نے تو وہ حصہ مانگا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ دیتے نہیں اور پھر بہنوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ ہاں میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا، چلو کوئی مسئلہ نہیں جی، اسے حصہ نہیں دیتے، ٹکٹ کرا کے اسے کربلا بھیج دو، بہن خوش ہو جائے گی۔ کربلا بھائی اللہ نے تجھ پر یہ واجب نہیں کیا کہ اسے کربلا بھیج، اللہ نے تجھ میں واجب کیا ہے کہ اس کا حصہ دے۔ کربلا بھیجنا واجب نہیں، اسے حصہ دینا واجب ہے۔ ایک تاریخی جملہ کرو حدیث پیغمبر کا، سید الانبیاء فرماتے یاد رکھنا اگر بھائی امیر ہو جائے، لینڈ کروزر آ جائے، ارب پتی بن جائے، بڑے بڑے بنگلے ہو جائے، اگر بہن غریب ہو کبھی بہن کو نہ بھولنا، کبھی کبھی گھر چلا جانا، اگر گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہے اس کے دروازے پہ چلے جانا، جا کے بہن کی خیریت پوچھ لینا، جانے سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر تیری 30 دن کی زندگی ہوگی تو تیرے جانے سے 30 سال میں بدل جائے گی۔ ایک بہن کو راضی کرنے سے، ایک بہن کو خوش کرنے سے 30 دن کی زندگی اللہ تیری 30 سال میں بدل دے گا۔ کبھی مال پہ ناز نہ کیا کر، لینڈ کروزر ہو اس پہ فخر نہ کیا کر۔ اللہ امیر بنانے پہ دیر لگاتا ہے، غریب بننے پہ دیر نہیں ہوتی۔ سویا تھا امیر، صبح تھا تو فقیر، اس پہ ناز نہ کیا کر۔ ہاں یا علی تو حق کا راستہ ہے، تو حق کا راستہ ہے۔ وہ عرض کر رہا تھا
میرے آواز آپ تک پہنچ جائے. تیاری کرو، عیادت کے لیے جانا ہے. صحابہ کو ساتھ لے کر نبی چلے. دروازہ کھلا، بستر بیماری پہ پڑی ہوئی مشرکہ. اس وقت آئے ہو بدلہ لینے کے لیے جب میں بیمار ہو گئی ہوں. جب میں بیمار ہو گئی کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تمہیں دعا دینے آیا ہوں. میں عیادت کے لیے آیا ہوں، بدلہ لینے کے لیے نہیں. تڑپ کے اٹھ بیٹھی کہ عبداللہ کے لال مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ. 3 مرتبہ کہا مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ. عبداللہ کے لال مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ، عبداللہ کے لال مجھے اپنا کلمہ پڑھاؤ. حضور فرماتا ہے اتنا جلدی کلمہ کیوں پڑھتی ہے؟ کل تو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، اتنا جلدی کلمہ کیوں پڑھتی ہے؟ کہ عبداللہ کے لال جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہی تو نبی ہوتا ہے. جس کا کردار، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ، جس کا کردار اتنا اچھا ہو وہی تو نبی ہوتا ہے. یہ ایک نمونہ ہے مکے کا. مدینے کا ایک نمونہ مشرک کافر شاعر ہے. 2-3 منٹ ہے انشاءاللہ اسی میں ختم کر دوں گا. کیا کرتا ہے؟ شعر لکھتا ہے، نبی کی توہین کرتا ہے. توہین رسالت میں گستاخی شعر لکھتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دو، اسے پکڑ کے مار دیتے ہیں. آج کل بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ اجازت دو، اسے پکڑ کے مار دے. آج بھی نعرہ لگاتا ہے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا. آگے کیا کہتے ہیں؟ سر تن سے. اس وقت بھی یہ نعرہ تھا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو، پکڑ کے اس کا سر قلم کر دے. حضور فرماتے ہیں تمہیں کس نے جرأت دی ہے؟ وہ جانے اور میں ابھی موجود ہوں. اس کو میرا معاملہ ہے. ایک دن پکڑ کے رسیوں میں چکر کر لے آئے، گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسی، پاؤں میں رسیاں، آگے آگے بٹھا دیا. بڑے بڑے تھے، یا رسول اللہ اجازت دو ہم اسے مار دیں. خدا کی قسم بڑے بڑے تھے جنہوں نے جنگ میں کسی کو ہاتھ ہی لگایا تھا، جب پکڑا جاتا تھا نا تو کہتے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں مارتا ہوں. جنگ میں ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، جب پکڑا جاتا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو. کہا کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ سیرت کا جملہ کر، کون ہے جو اس کی زبان کاٹے گا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو، اس کے پیر بھی کاٹ دو، زبان بھی کاٹ دو. پھر کہا کون ہے جو اس کی زبان کاٹے؟ دوسرا اٹھا، یا رسول اللہ اجازت دو، زبان بھی کاٹ دوں گا، سر بھی کاٹ دوں گا. اب تیسری مرتبہ جب نبی نے کہا کون ہے جو اس کی زبان کاٹے، وہ ہستی اٹھی جو نبی کی زبان جانتی تھی. علی ابن ابی طالب جو نبی جیسے تھے، اس لیے کہ جب سورہ برات کوئی لے کر جا رہا تھا خدا نے فرمایا میرے نبی اس کو واپس بلا، یا خود جا یا اس کو بھیج جو تجھ جیسا ہو. علی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کی زبان کاٹتا ہوں. ہاں یا علی اس کی زبان کاٹو. علی نے ید اللہ ہاتھوں سے اسے اٹھایا، محفل سے باہر لے گئے. بہت سارے صحابہ ساتھ پیچھے چلے گئے، دیکھے علی کرتے کیا ہے، کیسے زبان کاٹتے ہیں. کیا کیا علی نے؟ پاؤں کی رسیاں کھولی، ہاتھوں کی رسیاں کھولی، گلے کی رسیاں کھولی، آزاد کیا اور پوچھا یہ کیا ہے؟ مولا یہ اونٹ ہے. مولا فرماتا ہے یہ اب تک میرا تھا، اس کے بعد یہ اونٹ تیرا ہے. اللہ اکبر. یہ اونٹ میرا تھا، اب کے بعد یہ اونٹ، یہ سیرت اہل بیت ہے. یہ میرا تھا، اب کے بعد تیرا. بیٹھا اونٹ پہ چلا گیا. صحابہ دوڑتے یا رسول اللہ. علی نے کیا کر دیا؟ آپ کے گستاخ کو چھوڑ دیا، رسیاں بھی کھول دی. صرف چھوڑا نہیں، اپنا اونٹ بھی اسے دے دیا اور اسے گھر بھیج دیا. کہا صبر کرو تمہیں جلد پتہ چل جائے گا. علی نے کیا کیا ہے؟ 2 دن کے بعد وہی شاعر جو کافر تھا، جو گستاخ پیغمبر تھا، نبی کی توہین کرتا تھا، جب اب آیا تو اب گستاخ نہیں تھا، نبی کا نعت خواں بن کے آیا تھا. نبی کے قصیدے پڑھ رہا تھا، نعتیں پڑھ رہا تھا. اس وقت نبی اٹھے، میرے صحابہ دیکھو علی نے زبان کیسی کاٹی ہے. جو گستاخ تھی علی نے وہ زبان کاٹ دی، جو میری مدھ میں چلنے والی تھی وہ علی نے عطا کر دی.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔